روم کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام پیغمبر، جنہیں رومیوں نے 3 دفعہ شہید کیا۔ وہ نبی کون تھے اور ان کی قوم کی طرف کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ روایتوں کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام یا روم کے کسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت اہل روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ دادیانہ نہایت ہی سرکش، ظالم، متکبر اور مشرک حکمراں تھا۔ وہ مشرک دیوتاؤں کے بت بنا کر اسے زر و جواہرات سے سجایا کرتا اور اسے مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا۔ جو شخص بھی اس کے بنائے ہوئے بت کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتا، وہ اسے آگ میں زندہ پھینکوا دیتا۔ لہٰذا اہل روم اس کے خوف و دہشت کے سبب اس بت کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس جرم و جبر کے ماحول میں اللہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہیں بادشاہ دادیانہ کے پاس جا کر حق کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام دادیانہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے خبردار کرتے ہوئے فرمایا: اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، اس رب کی عبادت کر، وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ دادیانہ نے جواب دیا: اے جرجیس، اگر تیرا رب اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر کیوں تیرے رب نے تجھے دنیا کی دولتوں سے محروم رکھا ہے، اور ہمارے رب یعنی بتوں نے ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت و بادشاہت عطا کی ہے اور دنیا کی ہر نعمت مجھے حاصل ہے۔ اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا: دنیا کی دولت کو بقا حاصل نہیں، اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ دادیانہ نے کہا: وہ کون سی دولت و زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ نعمت جنت کی ہے جو ہمیشہ کی سرداری ہے۔ اس نے کہا: وہ جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کر، پھر اللہ تمہیں دنیا میں تیری سلطنت اور بادشاہت کو بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت میں تجھے سرداری حاصل ہوگی۔ لیکن دادیانہ یہ سن کر غضبناک ہوا اور یہ کہنے لگا: اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تو انہیں کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ جرجیس علیہ السلام نے فرمایا: بے شک جس نے اس کائنات کو، مجھے اور تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ کام دوسری بار کرنا مشکل نہیں ہے۔ دادیانہ نے توحید کی اس دعوت کا انکار کیا اور لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جرجیس دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جرجیس کو بطور سزا دار پر کھینچ کر پتھر مارو اور اس کے گوشت پوست نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا رب دوبارہ اسے کیسے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کے کافروں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے لوہوں سے بنے اوزاروں سے حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم سے ماس کو الگ کر دیا اور پھر ہڈیاں اور گوشت کو آگ میں ڈال دیا۔ دادیانہ بڑے غرور و تکبر سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا: اے جرجیس، اب تم اپنے رب سے کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تب ہی اچانک ایک معجزہ ظاہر ہوا اور جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا کہ بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا: اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ اور کفر سے توبہ کر لو۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ جرجیس علیہ السلام نے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہر روز بت قدوں میں جاتے اور لوگوں کو ایک لاشریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ لہٰذا اہل روم بھی مسلسل حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب یہ خبر ہوتی کہ جرجیس علیہ السلام بت قدوں میں
दावत व तबलीग दे रहा है तो कभी वो आपको सूली पर चढ़ा देता, तो कभी गर्म तेल के खौलते हुए देग में डाल देता, तो कभी अपने सिपाहियों के जरिए आपकी बोटी बोटी कर देता। लेकिन अल्लाह की कुदरत से हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम हर दफ़ा ज़िंदा हो जाते और दोबारा लोगों के पास आकर इन्हें दीन हक की दावत देना शुरू कर देते। जर्जीस अलैहिस्सलाम ने रोम के लोगों से खिताब करके फरमाया, ए लोगो, मेरा रब मुझे हर दफ़ा मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करके तुम्हारी तरफ भेजता है। क्या ये सब देख कर भी तुम आखिर ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देख चुके हो। इस वाक़े से मुतासिर होकर 4000 लोग हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और इन्होंने बुत परस्ती से तौबा कर ली। यहाँ तक कि अगले दिन खुद बादशाह की बीवी, जिसका नाम इस्कंदरिया था, वो जर्जीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और आप पर ईमान ले आई। लिहाजा अब दादियाना को ये ख़तरा लाक हुआ कि कहीं लोग हज़रत जर्जीस पर ईमान न ले आएं और कहीं इसकी बादशाहत और बुत परस्ती का खेल ख़त्म न हो जाए। इस पर दादियाना ने सिपाहियों से कहा कि इन 4000 लोगों को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से बूढ़ों, बच्चों और औरतों को शहीद कर दिया, जबकि दादियाना ने खुद अपनी बीवी इस्कंदरिया को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। इस अलमनाक मंजर को देखकर हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख किया और दुआ फरमाई, 7 बरस से मैं ये रंज व तकलीफ़ उठा रहा हूँ, आज तू अपना वादा पूरा कर दे। मैं इन काफिरों से आजिज़ आ चुका हूँ, इन काफिरों पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दे। बस हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम जैसे ही दुआ से फारिग हुए तो अल्लाह की आशिक़ गज़ब आसमान से नाज़िल होने लगी, खौफनाक बिजलियाँ चमकने लगी और आसमान से आग बरसने लगी। इस तरह शहर के तमाम कुफ़ार जलकर राख हो गए और गिनती के चंद ईमान वाले जिंदा रहे जो इस तबाहशुदा इलाके से हिजरत कर गए। जो लोग ये एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह लोगों को कैसे ज़िंदा करेगा, तो ये वाक़या इनके लिए एक मिसाल है कि किस तरह जर्जीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बार बार शहीद होने के बाद ज़िंदा फरमाया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जिस तरह ज़िंदगी देता है इसी तरह रोज़ महशर तमाम इंसानों को ज़िंदा फरमाएगा। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे, हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे।